أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد طفولیت میں آپ کی عبادت اور دعائیں کرنے کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کہ آپ کو اپنے عہد طفولیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کا انتہائی اعلیٰ اور کمال درجہ کا شغف اور انہماک حاصل تھا۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 24 اور 25 کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ حضرت مفتی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمدید شہادت ہے کہ چونکہ عاجز نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت 1890 کے اخیر میں کر لی تھی، اور اس وقت سے ہمیشہ آمد و رفت کا سلسلہ متواتر جاری رہا، میں حضرت اولوالعزم مرزا بشیر الدین محمود احمد ایدہ اللہ تعالیٰ کو ان کے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ہمیشہ ان کی عادت حیا اور شرافت اور صداقت اور دین کی طرف متوجہ ہونے کی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دینی کاموں میں بچپن سے ہی ان کو شوق تھا۔ نمازوں میں اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جامع مسجد میں جاتے اور خطبہ سنتے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، جب آپ کی عمر 10 سال کے قریب ہوگی، آپ مسجد اقصی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ نماز میں کھڑے تھے اور پھر سجدہ میں بہت رو رہے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو فطرتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ خاص تعلق محبت تھا۔ اسی نوعیت کا ایک ایمان افروز واقعہ حضرت شیخ غلام احمد واعظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی رات مسجد مبارک میں گزاروں گا اور تنہائی میں اپنے مولا سے جو چاہوں گا مانگوں گا، مگر جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص سجدے میں پڑا ہوا ہے اور الحاح سے دعا کر رہا ہے۔ اس کے اس الحاح کی وجہ سے میں نماز بھی نہ پڑھ سکا، اور اس شخص کی دعا کا اثر مجھ پر بھی طاری ہو گیا، اور میں بھی دعا میں محو ہو گیا، اور میں نے یہ دعا کی کہ یا الہی، یہ شخص جو تیرے حضور سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے۔ اور میں کھڑا کھڑا تھک گیا کہ یہ شخص سر اٹھائے تو معلوم کروں کہ کون ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پہلے وہ کتنی دیر سے آئے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں محمود احمد صاحب ہیں۔ میں نے السلام علیکم کی اور مصافحہ کیا اور پوچھا، میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے کہ الہی مجھے میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا، اور یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت شیخ محمد اسماعیل سرساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بچپن کو دیکھا، اور پھر اسی بچپن میں آپ کے ایثار اور آپ کی نیکی اور تقوی کو خوب دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے قلم میں دین کا ایک جوش موجزن تھا، اور بچپن ہی سے آپ دعاؤں میں اس قدر محو اور غرق ہوتے تھے کہ ہم تعجب سے دیکھا کرتے تھے کہ یہ جوش ہم میں کیوں نہیں۔ آپ بعض وقت دعا میں ایسے محو ہوتے تھے کہ ہم ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھک جاتے تھے، لیکن آپ کو اپنی محویت میں اس قدر بھی معلوم نہ رہتا کہ کس قدر وقت گزر گیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد اقصی میں جمع ہوئے۔ نماز مولوی محمد احسن صاحب امروہی
نے پڑھائی، اور نماز کے بعد مولوی صاحب نے حضرت صاحبزادہ صاحب سے عرض کی کہ میاں آپ دعا شروع کریں۔ آپ نے دعا شروع کی، مگر آپ اس دعا میں ایسے مغرور ہوئے کہ آپ کو یہ خبر نہ رہی کہ میرے ساتھ اور لوگ بھی دعا میں شریک ہیں۔ دعا میں جس قدر لوگ شامل تھے ان کے ہاتھ اٹھے اٹھے اس قدر تھک گئے کہ وہ شل ہونے کے قریب ہو گئے، اور کئی کمزور صحت کے لوگ تو پریشان ہو گئے۔ تب مولوی محمد احسن صاحب نے، جو خود بھی تھک چکے تھے، دعا کے خاتمہ کے الفاظ بلند آواز میں کہنے شروع کیے، جسے سن کر آپ نے دعا ختم کی۔ خاکسار تاریخ احمد جلد 4 صفحہ 35 سے 36 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے، آپ کے استاد حضرت مولانا شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پڑھانے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طالب علمی کا ایک اور واقعہ لکھتا ہوں، اس سے بھی آپ کی قلبی کیفیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک دن کچھ بارش ہو رہی تھی مگر زیادہ نہ تھی۔ بندہ وقت مقررہ پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سیڑھیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے دروازہ کھولا۔ بندہ اندر آ کر برآمدہ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کمرہ میں تشریف لے گئے۔ میں نے سمجھا کہ کتاب لے کر باہر برآمدہ میں تشریف لائیں گے، مگر جب آپ کے باہر تشریف لانے میں کچھ دیر ہو گئی تو میں نے اندر کی طرف دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ فرش پر سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ آج بارش کی وجہ سے شاید آپ سمجھتے تھے کہ میں حاضر نہیں ہوں گا، اور جب میں آ گیا ہوں تو آپ کے دل میں خاکسار کے لیے دعا کی تحریک ہوئی ہے، اور آپ بندہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آپ بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے اور دعا فرماتے رہے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 42 پر آپ کا اپنا ایک بیان اس طرح درج کیا گیا ہے، یہ کہ جب میں 11 سال کا ہوا اور 1900 میں دنیا میں قدم رکھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلہ پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے ایک ایسی خوشی کی گھڑی تھی، جس طرح ایک بچہ کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ سمائی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا۔ میں اپنے جامہ میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصہ تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا، مگر آج بھی اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ خاکسار سوان فضل عمر جلد اول صفحہ 96 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کے بارے میں تحقیق کی، اور بعد تحقیق آپ سلسلہ عالیہ احمدیہ کی صداقت کے قائل ہوئے، یعنی یہ کہ آپ کا ایمان سماعی نہ تھا بلکہ آپ علی وجہ البصیرت انشراح صدر کے ساتھ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے قائل تھے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں، میں علمی طور پر بتلاتا ہوں کہ میں نے حضرت صاحب کو والد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا تھا، بلکہ جب میں 11 سال کے قریب تھا تو میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اگر میری تحقیقات میں و نعوذ باللہ جھوٹے نکلے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا، مگر میں نے ان کی صداقت کو سمجھا اور میرا ایمان بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر
درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔